السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کل جو رزلٹ آیا میٹرک کے بچوں کا اور پنجاب میں تقریباً 80% بچے پاس ہیں۔ میں نے ہمیشہ جو تنقید کی ہے یا جو کرٹیسزم کیا ہے، ایک ہیلدی کرٹیسزم جو کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہمارے ہاں ہے اس میں کافی فالٹس ہیں، کافی کمزوریاں ہیں اور کافی ویکنیسز ہیں۔ اور اسی ایگزامینیشن سسٹم کے فالٹس کی وجہ سے میں پیرنٹس کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ بچے کی قابلیت کو صرف نمبروں سے معیار نہ کریں، صرف نمبروں سے نہ ماپیں۔ جیسے ایک نومیرک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈسٹینس کو معیار کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے فاصلوں کو کلومیٹر اور میٹرز میں معیار کرتے ہیں یا پھر چھوٹے یونٹس جیسے میٹرز اور سینٹی میٹرز میں ماپتے ہیں۔ اگر آپ نے لیکوڈ کو معیار کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے لیٹرز کی شکل میں اسے معیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وزن وغیرہ کو بھی معیار کیا جاتا ہے kg میں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ قابلیت کو کبھی بھی نمبروں سے معیار نہیں کر سکتے۔ اور جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے نا، کیونکہ یہ صرف اور صرف رٹا بیسڈ ہے، چیزوں کو یاد کرنا ہوتا ہے اور یاد کر کے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں، اگر آپ اس میں ماہر ہیں تو وہ آپ کی ایگزامز میں آپ نے وہی پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور بچے کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ صرف نمبرز آپ کے ٹیلنٹ، آپ کی قابلیت، آپ کے ہنر اور آپ کا جو اصل فن ہے، جو آپ کے اندر ایک قابلیت ہے، اس کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس کلچر اور جس سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں نمبرز کو اتنی اہمیت یا امپورٹنس دی گئی ہے یا پھر نمبرز کو اتنا گلوریفائی کیا گیا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر کامیابی کا مقابلہ اور موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو کسی اور کے نمبرز تم سے کتنے اچھے آ گئے ہیں، فلاں رشتہ دار کا بچہ تم سے آگے نکل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر میں آپ سے زندگی کی کامیابی کی بات کروں نا تو اس کا تعلق بھی نمبروں سے نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سے ایسے ایوریج اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو زندگی میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سے ایسے میڈلز لینے والے طالب علم اور پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جو کافی عرصے تک سیٹل نہیں ہو پائے۔ جہاں وہ پریکٹیکل زندگی کے امتحانوں میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، ایسے بچے یا اسٹوڈنٹس جنہوں نے میڈلز لے رکھے ہیں، پوزیشنز لے رکھی ہیں، مگر انہیں 10 سال سے جابز نہیں ملی، اور اگر کسی کی جاب لگی بھی ہے تو وہ اتنی اپریشیٹیبل نہیں ہے، یا پھر ان کا کردار معاشرے میں وہ نہیں ہے جو کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے کئی ریکارڈز قائم کیے ہیں مگر اس کے بعد وہ کہیں سیٹلڈ نہیں ہو سکے اور فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور کچھ بچے جو ایوریج ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ سکلز ہیں، جیسے سوشل جینیس ہیں، اخلاق ہے، رویہ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک یقین ہے۔ اور یہ خود پہ جو یقین ہے نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں یقین کے نمبر ذہین سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ذہانت سے پہلے جو ہے وہ یقین ہے، اور جس کو یقین ہے کہ وہ کر جائے گا تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور اگر ذہین لوگوں سے بھی کوئی آگے نکل جاتا ہے وہ یقین والا ہوتا ہے۔ تو ایک جو سیلف کانفیڈنس ہے، جو خود پہ یقین ہے بچے کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب کل چونکہ رزلٹ آیا ہے تو کچھ باتیں میں کروں گی کہ جن بچوں کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا کہ جتنی ان کو اور ان کی فیملی کو امید تھی، جو تھوڑے سے ڈسہارٹ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، میری ایک بات وہ بچے بہت دھیان سے یا پھر غور سے سنیں کہ جس آج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کسی ماضی کا آج ہے، ماضی کا مستقبل ہے یہ۔ یعنی ایک کام آپ نے ماضی میں کیا تھا اور کل جو رزلٹ آیا وہ اسی ماضی کا مستقبل تھا، اور یہ جو آج ہے ابھی اس وقت، اس کا مکمل ایک مستقبل ہونا ہے، ایک فیوچر ابھی تک پڑا ہوا ہے، وہ آنا ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں اللہ کا فضل بھی ہے، اس میں اللہ کا کرم بھی ہے، اس میں رب کی اتنی رحمتیں ہیں۔ آج کے بعد جو کل آنا ہے اس میں پتہ نہیں کتنی خیر اللہ نے لکھ رکھی ہے، کتنے دروازے ہیں جن کو آپ ہاتھ لگائیں گے اور وہ کھل جائیں گے، کتنے تالے ہیں جو آپ کی چابیوں سے کھل جاتے ہیں، کتنی مشکلیں ہیں جو آپ کی آسان ہو جانی ہیں، اور کیا کیا کرم، رحمتیں، نعمتیں اور وسائل آگے زندگی میں ابھی ملنی ہے آپ کو۔ تو اس امتحان کو اپنی زندگی کا آخری امتحان نہ سمجھ لیجیے، اس رزلٹ کو پوری زندگی پر محیط یا بیسڈ نہ کریں کہ اس رزلٹ سے پوری زندگی کی سمجھ آ گئی ہے۔
کامیاب ہو گئے ہیں زندگی میں یا ناکام ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کی زندگی کے کئی امتحانوں میں سے صرف ایک امتحان تھا، اور اس ایک امتحان کو ایک حتمی امتحان نہ سمجھ لیں، کیونکہ سوشل کنڈیشننگ بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے. اس وقت پیرنٹس کو بھی بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم سوشلی بڑے عجیب و غریب ہو چکے ہیں. ہمارے والدین کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پڑھے لکھے پیرنٹس بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ اپنے بچے کی ذہانت اور کامیابی کو نمبروں سے ماپتے ہیں، میئر کرتے ہیں. ڈھیر لگے پڑے ہیں اس وقت. آپ بہت سارے CGPA جنہوں نے لے رکھی ہے ٹاپ پر ہیں، ڈگریوں والے بہت زیادہ ہیں، اور ڈھیروں کے ڈھیر جو ہے نا وہ سیٹلڈ نہیں ہیں، بے روزگار ہیں. جو اپنے قابل نہیں ہیں وہ کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ تو جن بچوں کے نمبرز کم آئے ہیں وہ اسے زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں. مثبت رویہ رکھیں. ابھی زندگی میں اور بہت سے مواقع نے آنا ہے. دوسری بات، انسان ترقی زیادہ اس وقت اس شعبے میں کرتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے پیشن کو فالو کرنے والا ترقی کرتا ہے. اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے اپنے آپ کو تلاش کرنے کے بعد، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بعد خود کو اس سوسائٹی میں فٹ کرنے والا وہ زیادہ ترقی کرتا ہے. اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے والا بڑا ترقی کرتا ہے. جن کے پاس سکلز ہیں، مسلسل محنت کرنے کا جذبہ ہے، محنت بھی وہ جو صحیح ڈائریکشن میں کی جائے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس ماڈرن سوسائٹی میں. کمپیوٹر سائنس کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، چیٹ GPT کا دور ہے. تو اس زمانے میں جو جتنا زیادہ سکلفل ہوگا، جو جتنا زیادہ کام کرنے کے لیے ولنگ ہوگا یا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ اتنی زیادہ ترقی کرے گا. اور جو جتنا زیادہ آج سے ریلیونٹ ہے یا اویئر ہے پریزنٹ سچویشن سے، وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ صرف لکیر کے فقیر نہ بنیں. سب جو کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ کوشش کریں، وہ کریں جس کی واقعی آج ضرورت ہے، اور وہ کریں جو دل مانتا ہے، وہ کریں جو ٹیلنٹ ہے، آپ کا ٹیلنٹ. اگر آپ اس ٹیلنٹ کو گوگل کریں تو آپ کو ڈیفینیشن ملے گی کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک گفٹ ہے. ڈھونڈیں اللہ کی طرف سے کیا گفٹ ملا ہے آپ کو. آپ یعنی بچے اپنے ساتھ 16 سے 17 سال تو گزار چکے ہیں اب تک. تو اتنے سال گزر جانے کے بعد آپ کو کیا اپنی سمجھ آئی ہے؟ میں کس کام کے لیے بنی ہوں؟ میں کن کاموں میں اچھی ہوں؟ کون سے کام مجھے خوشی دیتے ہیں؟ اور سب سے غلط جو فارمولہ ہے ہمیں، جو ہمارے آباء و اجداد سے یا پھر پیرنٹس سے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ کام کتنا کیا ہے اور اس کام سے کتنے پیسے ملے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ پیسے کو آپ سیکنڈری ٹاسک کر دیں، اور پرائمری ٹاسک یہ کر دیں کہ کام کیا ہے اور اس سے خوشی کتنی ملی ہے، اس سے اطمینان کتنا ملا ہے، اس سے سیٹسفیکشن کتنی ملی ہے. تو جن کاموں سے اطمینان اور سیٹسفیکشن اور خوشی ملتی ہے وہ کریں، اور پیسے بھی ساتھ کمائیں. ہم پیسے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ نتیجے میں ہمارے اندر کا جو ٹیلنٹڈ انسان ہے نا، وہ مر جاتا ہے. بات کو مختصر کروں گی کہ جو بچے جس ڈپارٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ آگے ایڈمیشن ضرور لیں، اور کوشش کریں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو پریفر کریں، اور ایڈمیشن لینے میں دیر بھی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ خود محنت کریں، اپنی ایفرٹ کریں. کیونکہ میٹرک تک جو ٹیچرز چیزیں آپ کو آسان بنا کر دیتی تھی یا دیتے تھے، اب آپ نے آگے خود اپنے لیے چیزوں کو آسان بنانا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بنانا ہے. اچھی بات ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اور میری دعا ہے کہ سب بچے پھلیں پھولیں اور زندگی میں ترقی کریں اور خود کو تلاش کریں. ڈسکور یور سیلف. جو آپ کے اندر ہے نا، یقین مانیں وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ویورز، اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نیا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری یوٹیوب فیملی بھی گرو کر سکے، اور ہم اسی طرح ڈیلی کی بیسس پر کچھ اچھا، پازیٹیو اور نیا سیکھ سکیں. ویورز، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے.